لبیک یا حسین لبیک یا حسین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صلوات۔ تو یہاں پر والسابقون السابقون اولئک المقربون کہ وہ لوگ جو اسلام میں، یہ سورہ الواقعہ کی آیت نمبر 10 اور 11 ہے، کہ وہ لوگ جو با اعتبار اسلام سبقت رکھتے ہیں، ان سبقت رکھنے والوں کا کیا کہنا، کتنا ان کا مقام فضل و فضیلت بلند ہے کہ اولئک المقربون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے قرب کو حاصل کرنے والے ہیں۔ بڑی مہربانی آپ حضرات کی، بہت شکریہ۔ تو اب یہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ والسابقون السابقون سے مراد کون سی ذوات مطہرہ ہیں اور کون سی ان میں خصوصیت ہے کہ جس کے پیش نظر اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ اللہ کو ان کی فضیلتوں کا قصیدہ سنانا پڑا۔ تو یہاں پر میں حوالہ دے رہا ہوں، پہلی کتاب کا حوالہ ہے قصص الانبیاء، صفحہ نمبر 166۔ حضرت علامہ عیسیٰ البابی کی یہ کتاب ہے، جو کہ ہمارے بھائیوں کے، بزرگوں کے بہت بڑے علامہ میں، علماء میں سے ایک علامہ ہے، مطبوعہ مصر، قصص الانبیاء۔ دوسری کتاب کا نام ہے کفایت الطالب، یہ بھی عربی میں ہے، ہمارے بھائیوں کی بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 123 اور 124۔ میں ان دونوں کتابوں سے لے کر عرض کر رہا ہوں، اور شیعہ کتابوں میں سے جو اردو میں ہے اس کا نام ہے مسلم اول۔ یہ کتاب حضرت علامہ شہید ملت جعفریہ کرپالی مرحوم کی یہ کتاب ہے جو اس کے مؤلف ہیں۔ بہرحال ان اہل سنت کی کتابوں میں جو میں حوالہ دے چکا ہوں، یہ درج ہے کہ یہ سباق الامم، یعنی جو سب سے پہلے سبقت فی الاسلام رکھنے والے ہیں، یہ کون ہیں؟ تو اب یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب رسول پاک سے یہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ آیت کن کی شان میں نازل ہوئی ہے اور یہ کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ویسے تو تمام انبیاء اور تمام انبیاء کے اوصیاء سباق الاسلام میں شامل ہیں، یعنی سب کے سب انبیاء اور ان کے تمام اوصیاء یہ سب اسلام کے اعتبار سے سابقون فی الاسلام کی منزل پر فائز ہیں، اور ان انبیاء میں سے انا افضل الانبیاء، یعنی میں افضل الانبیاء ہوں، یعنی انبیاء سے بھی پہلے جو سابق الاسلام ہے وہ میں محمد الرسول اللہ ہوں، وعلی افضل الاوصیاء، اور علی جو ہے تمام انبیاء کے اوصیاء سے افضل ہے۔
یعنی علی ان سب سے پہلے سابقون فی الاسلام میں میرے ساتھ شریک ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے اس آیت کی تفسیر کا تو اگر سن سکتے ہو تو پھر سنو۔ سباق الامم ثلاثت، یہ جو سباق الامم ہیں یعنی جو پہلے اسلام قبول کرنے والے یعنی اسلام والے ہیں وہ کون ہیں اور ان کی شان ان کی علامت کیا ہے؟ لم یکفروا باللہ طرفۃ عین ابدا، یہ سابقون فی الاسلام تین وہ ہیں جنہوں نے جھپک کے پلک کی دیر کی خاطر بھی کبھی کفر سے کام نہیں لیا۔ یعنی جو ایک لمحہ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کبھی حالت شرک و کفر پر نہیں رہے۔ تو مولا یہ ہیں کون؟ آپ نے ارشاد فرمایا حبیب النجار مومن و آل یاسین، پہلے نمبر پر حبیب النجار ہیں جو مومن آل یاسین ہیں، وحزقیل، اور دوسرے نمبر پر حزقیل علیہ السلام ہیں جو مومن و آل فرعون ہیں، اور تیسرے نمبر پر وعلی مومن و آل محمد، اور تیسرے نمبر پر علی ہے جو مومن و آل محمد ہے، وَهُوَ أَفْضَلُهُمْ، یہ علی حزقیل سے بھی اور حبیب النجار سے بھی افضل ہے۔ سبحان۔ اب یہ حدیث تمام ہو گئی۔ یہاں پر میں عرض کر رہا ہوں اس حدیث کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث کہ رسول پاک نے یہ تو فرما دیا کہ حبیب النجار حضرت حزقیل اور علی یہ سباق الامم ہیں اور علی ان دونوں سے افضل ہے۔ تو کیوں افضل ہے؟ جب اللہ نے ان کا ذکر ایک ہی آیت میں فرما دیا ہے تو پھر رسول پاک نے یہ تفریق پیدا کیوں کی ہے کہ علی ان دونوں سے افضل ہے؟ ہاں، وہ اس لیے پیدا کی ہے تاکہ قیامت تک کے لیے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ علی کے برابر ہے۔ میں ابھی حدیث پڑھتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ علی کے برابر ہے۔ ہمیشہ کے لیے برابری کا تصور ختم کرنے کے لیے نہیں صاحب، ایسے اجتماع میں میرا فکرہ سروں سے گزر جائے تو مجھے قلبی طور پہ محسوس ہوگا۔ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے علی کے تقابل میں برابری کا تصور ختم کرنے کے لیے رسول پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی ان سب سے ان سے افضل ہے۔ تو کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ حضرت حبیب النجار صرف مومن ہیں۔ میں لفظ صرف میں پڑھ گیا، حضرت حبیب النجار صرف مومن ہیں۔ اسی طرح حضرت حزقیل علیہ السلام صرف مومن ہیں، بلکہ اگر آپ محسوس نہ کریں گے اور نہیں کریں گے انشاءاللہ جناب نوح بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے جناب نوح کے لیے انہو من عبادنا المؤمنین، نوح ہمارے مومن بندوں میں سے ایک مومن بندہ ہے۔ واہ صاحب، سلامت رہو آباد۔ تو حضرت نوح بھی صرف مومن ہے۔ حضرت ابراہیم کے لیے اتنی آیات کل پڑھ چکا ہوں، عرض کر چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم کے لیے بھی قرآن میں یہی فیصلہ ہے انہو من عبادنا المؤمنین، کہ ابراہیم ہمارے مومن بندوں میں سے ایک مومن بندہ ہے، صرف مومن ہے۔
اسی طرح حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت ہارون کے متعلق بھی قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہے انہما من عبادنا المؤمنین، کہ یہ دونوں کے دونوں یعنی موسیٰ اور ہارون ہمارے مومن بندوں میں سے مومن ہیں۔ تو آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، کسی تقریر میں عرض کروں گا وضاحت سے شاید انہی دنوں میں، کہ یہ سب کے سب مومن ہیں، لیکن علی ان سب سے افضل کیوں ہے؟ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں، اب کتاب کا حوالہ، پہلی کتاب کا نام ہے یہی کفایت الطالب، اور دوسری کتاب کا نام ہے جو اردو میں ہے ارجح المطالب، اس کا صفحہ نمبر ہے 16، یہ آپ کے لاہور ہی کی چھپی ہوئی ہے، حضرت علامہ عبید اللہ امرتسری اس کے مؤلف ہیں۔ تو اس کے صفحہ نمبر 16 پر ہاں ایک اور حوالہ بھی جناب المودت، اس میں بھی رسول پاک کی یہ حدیث موجود ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے علی کو ان سے افضل کیوں قرار دیا، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں لو علم الناس، اگر لوگوں کو یہ علم ہو جاتا متا سمیا علی امیر المومنین، کہ علی کا نام امیر المومنین کب سے رکھا گیا ہے، لو علم الناس متا سمیا علی امیر المومنین، اگر لوگوں کو یہ علم ہو جاتا، ذرا توجہ کیجئے گا، حدیث ہے، میں تو صرف اپنے لفظوں میں ترجمہ ادا کر رہا ہوں کہ علی کب سے امیر المومنین ہے۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ، آپ نے کیسا فیصلہ سنا دیا، ما انکروا فضلہ، اگر لوگ جان لیتے کہ علی کب سے امیر المومنین ہے تو کبھی علی کے فضائل سن کر علی کی فضیلتوں کا انکار نہ کرتے۔ سمیہ امیر المومنین، علی کا نام امیر المومنین اس وقت سے رکھا گیا ہے وآدم بین الروح والجسد، جب آدم نہ تھا، جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھا تو اس وقت علی کا نام امیر المومنین رکھا گیا ہے، اور اس وقت اللہ نے عالم ذر میں پکار کر کہا تھا جنہیں اس عالم میں بھیجنا تھا کہ سنو انا ربکم و محمد نبیکم و علی امیرکم، اس دنیا میں جا کے بھول نہ جانا میں تمہارا رب ہوں، محمد تمہارا نبی ہے اور علی تمہارا امیر ہے۔ ہم علی کے والد بزرگوار کو، حضرت ابو طالب علیہ السلام کو، رسول کے والد بزرگوار کو، حضرت عبداللہ علیہ السلام کو، اور باقی اسی طرح سب کو، کسی ایک کے لیے بھی ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ وہ لمحہ بھر شرک و کفر کی حالت پر رہے۔ یہ ہم شیعان محمد و آل محمد کا یہ ایمان ہے، اور یہ ایمان خود ساختہ نہیں بلکہ ہم قرآن پڑھتے، آئیے 4 کل ہیں نا، 4 کل میں سے سورہ الکافرون کی پہلی آیت پڑھیے۔ پہلی آیت میں کیا ہے؟ اللہ رسول سے کیا فرما رہا ہے؟ قل، میرا حبیب ان سے کہہ دے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبدو ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ دیکھو بچوں، سامنے وہ بیٹھا کریں جو ذرا میرا ساتھ دے سکے، اگر کوئی نہیں بول سکتا تو ذرا سائڈ پہ بیٹھ جائیں، ان کی بڑی مہربانی ہوگی، چونکہ ایک عادت خطابت ہوتی ہے ورنہ مجھے کہنا نہیں چاہیے۔ قل یا ایھا الکافرون، رسول کہہ دے اے کافرو، لا اعبدو، جو ترجمہ اٹھائیں جو چاہیں دیکھ لیں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ آج لاہور کے، پاکستان کے اس بہت بڑے عظیم اپنے علمی ادارہ میں خدا ان کے بانیوں کو سلامتی دے اور ان بچوں کو بھی حفظ و امان میں رکھے، اور حضرت جناب محسن نقوی صاحب کی
اس کوشش عبادت میں کہ یہ مجالس اسی طرح جاری رہے اور دنیا تک پہنچتی رہے، خدا ان کی بھی اضافی برکات ان کو عطا فرمائے اور ان کے ماموں مرحوم کو خدا محمد و آل محمد کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ میں اس عظیم مجمع کے سامنے ایک بات کر رہا ہوں اور چیلنج دے کے کر رہا ہوں کہ جتنے دنیا بھر کے مسلمان علماء رسول پاک کے والدین یا علی کے والدین کو صاحب اسلام نہیں مانتے، وہ آئے ہمیں جواب دیں کہ جب رسول نے یہ آیت پڑھی تھی کہ اے کافرو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، کیا کسی کافر نے رسول کو یہ تانا دیا تھا کہ کل تک تو تیرے ماں باپ؟ تو یہاں پر آپ نے توجہ فرمائی، پوری دنیا اسلام کے لیے ہمارا کھلم کھلا اعلان ہے کہ ابو جہل، ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط، باقی کافروں میں سے ایک کافر دکھا دے جس نے رسول کو یہ تانا دیا ہو کہ کل تک تو تیرے ماں باپ، تیرے آباء و اجداد ہمارے ساتھ مل کر حضور ان بتوں کی پرستش کرتے رہے، اور آج تو کہہ رہا ہے میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یار حد ہو گئی۔ اب مجھے ایک فکرہ کہنا پڑا، جس رسول کے ماں باپ کو کافر بھی کافر نہ کہہ سکے، یہاں پر کل میں عرض کر چکا ہوں دین فطرت پر کہ ہر وہ بچہ جہاں بھی پیدا ہوتا ہے، جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے، وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ دین فطرت کیا ہے؟ اس کا دوسرا نام ہے دین اسلام۔ اگر اس کے پالنے والے ماں باپ یا پالنے والے یہودی ہیں یا نصرانی ہیں یا بے دین ہیں تو وہ اس ماحول میں رہ کر یہودی، نصرانی، مجوسی، بے دین بن جاتا ہے، لیکن جب پیدا ہوا تھا وہ دین اسلام پر تھا۔ چونکہ یہ صاحبان علم کا اجتماع ہے، میں حوالہ دے رہا ہوں۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 57 اس میں حضرت علی کا اس پر پورا خطبہ ہے۔ میں سارا خطبہ نہیں پڑھ رہا، صرف آپ کا ایک جملہ جو تقریر سے متعلق ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں، متعلق ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں فَإِنِّي وُلِدتُّ عَلَى الْفِطْرَةِ، میں علی ابن ابی طالب دین فطرت پر ظہور پذیر کیا گیا ہوں۔ تو اب دین فطرت کیا ہے؟ دین اسلام، یعنی میں جب سے ہوں، ہاں اس عالم سے دیکھو یا اس عالم سے دیکھو، میں دین اسلام پر ہوں۔ اب ایک روایت ہے جو مجھے شیعہ کتب میں ملی ہے، اہل سنت کے ہاں میں نے تلاش کی ہے لیکن کہیں کہیں ملی ہے، لیکن وہ عام کتب میں ملی ہے، بڑی کتابوں میں نہیں ملی، شیعہ کتب میں سب ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب علی بیت اللہ میں یعنی جوف کعبہ میں، کہا تو یہ جاتا ہے کہ علی تو کعبہ میں پیدا ہی نہیں ہوا، یعنی علی تو کعبہ میں ظاہر ہی نہیں ہوا، جلوہ فگن ہی نہیں ہوا۔ یہ شیعوں کی طرف سے ایک وضیع کہانی ہے کہ علی کعبہ میں جلوہ فگن ہوئے ہیں، بلکہ ایک بہت بڑا کالم، ایک بہت بڑا اخبار ہے جس کا میں نام نہیں لے رہا، اس میں ایک بہت بڑا ایک صاحب کا کالم شائع ہوا ہے کہ شیعہ جو کہتے ہیں یہ دراڑ جو ہے یہ علی کی ماں کے گزرنے کی ہے، نہیں، اس میں تو یہ سائنسی اعتبار سے، فلاں اعتبار سے یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ خیر میں اس دھندلکے میں نہیں پڑھتا، میں صرف اپنے عقیدے کے مطابق آگے بڑھتا ہوں کہ یہاں پر یہ کہنا کہ علی کی ولادت بیت اللہ میں نہیں ہوئی ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس جو کتابیں ہیں اپنے دوستوں کی، بھائیوں کی، ان میں سے پہلی کتاب کا نام ہے مروج الذہب، دوسری کتاب کا نام ہے الفصول المہمہ، تیسری کتاب کا نام ہے کفایت الطالب، چوتھی کتاب کا نام ہے علامہ شبلنجی کی نور الابصار، پانچویں کتاب کا نام ہے مطالب الصول، چھٹی کتاب کا نام ہے یہاں پر تذکرۃ الخواص، ساتویں کتاب کا نام ہے مدارج النبوہ، آٹھویں کتاب کا نام ہے مستدرک صحیح ہے،
18 کتابیں ہیں میری لائبریری میں. یعنی اہل سنت حضرات بزرگ علماء کی پوری 18 کتابیں الحمدللہ میری لائبریری میں موجود ہیں، جن میں لکھا ہوا ہے کہ کعبے کو کعبہ بنانے والا ہی علی ہے. یہ میرے انداز کا ترجمہ تھا، ورنہ اب میں وہ روایت بھی پڑھ رہا ہوں اور ترجمہ بھی ادا کر رہا ہوں. کتاب کا نام ہے مستدرک صحیحین، جلد نمبر 3. اس میں یہ درج ہے ان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المومنین علی ابن ابی طالب فی جوف الکعبہ. جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد نے، اگر کسی نے اردو کتاب دیکھنی ہو، حضرت علامہ سید خضر حسین چشتی جن کی کتاب کا نام ہے آل رسول، اس کی 5 جلدیں ہیں جو آپ کے لاہور میں رہتے ہیں، اور یہی لاہور ہی سے یہ کتابیں شائع ہوئی ہیں. اس میں حوالہ جات کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ علی ابن ابی طالب مولود کعبہ ہیں. میں نے نام بھی لیا ہے، کتاب بھی بتا دی ہے کہ علی علیہ السلام مولود کعبہ ہیں. یہ آپ کو پتا تھا، لیکن میں نے پڑھا اس لیے ہے کہ اب شیعہ کتابوں میں ہے کہ بیوی فرماتی ہیں 3 دن برابر میرے بیٹے نے آنکھیں نہیں کھولی. مجھے یہی بتانا تھا، لیکن ابھی آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا. سیدہ فرماتی ہیں کہ 3 دن برابر میں کعبہ میں رہی. اکل تو من ثمار الجنہ، جنت سے پھل آتے رہے. خدا نے مجھے اپنے گھر میں بھوکا پیاسا نہیں رہنے دیا. تو 3 دن برابر میرے بیٹے علی نے بیت اللہ میں، اللہ کے گھر میں آنکھیں نہیں کھولی. جب رسول کے ہاتھوں پر پہنچا اور علی نے فوراً آنکھیں کھول کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو میں نے عرض کیا بیٹا وہاں کعبہ میں تو 3 دن اس کی آنکھیں بند رہی، اور اب یہ زیارت بھی تمہاری کر رہا ہے اور بول بھی رہا ہے. کہا چچی اماں اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ علی نے حل کر دیا ہے. نہیں بولوں گا جب تک آپ نہیں بولیں گے. اس میں قیامت تک کے لیے علی نے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے. کہا بیٹا وہ کون سا؟ کہا چچی اماں میرے بھائی علی نے بیت اللہ میں جوف کعبہ میں 3 دن برابر آنکھیں نہ کھول کر قیامت تک کے لیے بتا دیا ہے کہ دیکھو جو علی ایک آنکھ سے بتوں کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا، اور 9 سال برابر بت پرستی کیسے. تو جب علی رسول کو سلام کر چکے تو اب حضرت ابو طالب نے جو انتظار میں تھے علی کو یوں دونوں ہاتھوں پہ اٹھایا. جتنا مجمع عرب کا چاروں طرف کھڑا ہوا تھا، چاروں طرف دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ کر علی کو ہر طرف دکھا کر کہا ایھا الناس، اے جمع ہونے والے لوگوں دیکھ لو، ولد فی الکعبۃ ولی اللہ. یہ ہے ان کا ایمان. اور اس کے بعد کیا کیا؟ جناب المبدت اور دوسرا حوالہ میں دے چکا ہوں. غلاف کعبہ میں یوں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کر آسمان کی طرف دیکھا. رسول سے نہیں کہا کہ بیٹا محمد اس کا نام کیا رکھو گے. واہ واہ، بابا رسول تو موجود ہے نا، لیکن رسول پاک سے نہیں کہا. نہیں ملتا کسی تاریخ کی کتاب میں، شیعہ میں بھی نہیں ملتا کہ جناب ابو طالب نے رسول پاک سے عرض کیا ہو کہ بیٹا اس کا نام کیا رکھنا ہے یا اس کا نام کیا رکھو گے. نہ، جناب ابو طالب نے کیا کیا؟ غلاف کعبہ میں ایک یوں ہاتھ ڈالا، دونوں ہاتھ ڈال کر آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا یا ربا ھذا الغسق الدجی والقمر المبتلج المضی بین لنا عن حکمک المرضی
ماذا ترسم ذات سبی، اے میرے اللہ مجھے اپنی مرضی سے بتا کہ جو بچہ مجھے تیرے گھر سے ملا ہے اس کا نام تو نے کیا رکھا ہے؟ آپ نے عرض کیا میرے اللہ تو مجھے بتا۔ اب یہاں پر کیا کروں، ٹائم بھی اجازت نہیں دیتا اور ٹائم واقعہ بھائی ہوتا ہی بہت ہے۔ میرے اللہ تو مجھے بتا جو تیرے گھر سے مجھے گھر کا وارث ملا ہے اس کا نام تو نے کیا رکھا ہے؟ اب ایک فکرہ ہے، ڈائریکٹ پوچھ رہے ہیں اللہ سے۔ دوستو، بیٹو، عزیزو، آپ بھی بول بول کے تھک جاتے ہیں لیکن میں بھی کیا کروں، ڈائریکٹ بلا واسطہ اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ یا اللہ تیری ذات نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ اور بابا میں کہاں لے جاؤں، تم کرتے رہو اعتراض۔ حضرت موسیٰ ساری زندگی کلیم اللہ بن کر رہا لیکن آواز درخت سے آئی، ساری زندگی کلیم اللہ بن کر رہے لیکن جب بھی اللہ سے ہم کلام ہوئے سہارا درخت کا لیا کوہ طور پر۔ لیکن کیا مقام منزلت ابو طالب ہے کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں ڈائریکٹ۔ ہائے 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 ہائے، بے شک آپ نبی نہیں تھے، کوئی شیعہ حضرت ابو طالب کو نبی نہیں مانتا، لیکن عزیز بچوں، میرے بیٹو، اگر یہ پہلی بات سن رہے ہو پہلی مرتبہ تب بھی ٹھیک ہے، اگر کئی مرتبہ سن چکے ہو اور پھر میں سنا رہا ہوں تو یہ یاد دہانی ہے۔ جناب ابراہیم کے وصیوں میں سے آخری وصی کا نام ہے ابو طالب۔ تو جب آپ نے غلاف کعبہ پکڑ کر آسمان کی طرف رخ کر کے کہا کہ اے رب کائنات مجھے بتا اس بچے کا نام تیری مرضی کے مطابق کیا ہے، تو ایک تختی نازل ہوئی۔ یہاں دو روایتیں ہیں، ایک ہے سبز تختی آسمان سے ڈائریکٹ نازل ہوئی، اس پہ لکھا ہوا تھا، میں ابھی جواب سناتا ہوں، اور وہ حضرت ابو طالب نے تختی بیت اللہ کے اندر آویزاں کر دی، لٹکا دی۔ عبد الملک بن مروان کے زمانے تک، میں کسی عام گھر میں نہیں پڑھ رہا، میں کسی معمولی اجتماع میں نہیں پڑھ رہا، میں الحمدللہ قابل فخر اپنی دینی درسگاہ میں پڑھ رہا ہوں جہاں سارا علم جتنے بیٹھے ہیں وہ سب کے سب علم و عمل کے سنگم ہیں۔ ایک تختی نازل ہوئی جو لٹکا دی گئی، عبد الملک بن مروان کے زمانے تک یہ لوح، یہ تختی کعبہ کے اندر آویزاں رہی جو بعد میں ہٹا دی گئی۔ ایک ہے یہ روایت، ایک ہے یہ روایت کہ حضرت ابو طالب کے کانوں سے غیبی آواز سماعت میں آئی، وہ کیا تھا؟ یا اہل بیت رسول اللہ، اے رسول اللہ کی اہل بیت، اے رسول اللہ کی اہل بیت، فضلنا علی العالمین، تم فضیلت دیے گئے ہو تمام عالمین پر۔ ان نسمہ فی شامخ الاولا علی نشتکا من العلی، میں نے آسمانوں کی بلندیوں میں اپنے نام علی سے نکال کر اس کا نام علی رکھ دیا۔ بس آخری بات دیتا ہوں، انشاءاللہ کل 9:15 بھی ہو گئے، کل انشاءاللہ اسے لے کے چلوں گا۔ تو آج یہ اعتراض کرنا، آج یہ کہنا کہ حضرت ابو طالب صاحب اسلام نہیں تھے یا صاحب ایمان نہیں تھے، یہ دیکھیے، یہ میں پھر حوالہ دے رہا ہوں۔ نمبر 1 شیعہ سنی دونوں کا، نمبر 1 تفسیر ابو الفتوح رازی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 211، نمبر 2 الدرجات الرفیہ صفحہ نمبر 60، نمبر 3 محبوب القلوب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 319، نمبر 5 الغدیر، یہ اہل شیعہ کی ہے اور پہلی بھی اہل شیعہ کی ہے، الغدیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر
395 ان سب کتابوں میں یہ درج ہے کہ یہ کہنا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو طالب تو ہمیشہ کلمے کے سائے میں رہے ہیں۔ اب وہ آگے جو تحریر ہے، اب میں رکتا نہیں، جو میرے پاس وقت نہیں رہا، اب آگے جو تحریر ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ایک انگشتری پہنی ہوئی تھی، اور اس انگشتری کا جو نگینہ تھا اور اس پر ایک تحریر نقش تھی، وہ تحریر جو نقش تھی اس کے راوی کون ہیں؟ حضرت امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نگینے پر جو تحریر تھی وہ تحریر کیا تھی؟ فرماتے ہیں ہماری جد پاک کے انگشتری کے نگینے پر یہ تحریر نقش تھی، رضیت باللہ ربن وبابن اخی محمد نبیا وبابن علی لہو وصیہ، میں اپنے رب کی ربوبیت پر ایمان رکھتا ہوں، محمد کی رسالت پر ایمان رکھتا ہوں، اور اپنے بیٹے علی کو مانتا ہوں کہ وہ محمد کا وصی بن کے آیا۔ تو آج یہ کہنا کہ ابو طالب صاحب اسلام نہیں تھا، صاحب ایمان نہیں تھا، مطالعے کے بعد یا حقائق سننے کے بعد ہر صاحب علم بذات خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہ ابو طالب کا احسان ہے کہ کربلا اور کربلا سے پہلے دین اسلام کی خاطر جتنی قربانیاں ہوئی ہیں ذرا ان پر نظر ڈالیں، تقریباً وہ اولاد حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ہے، حتیٰ کہ شہید کوفہ سفیر الحسین جناب مسلم علیہ السلام جو کربلا سے پہلے سن 60 ہجری یوم العرفہ 9 ذی الحجہ کوفہ کی نگری میں اپنے چچا کی نگری میں اکیلے مظلومیت کی عالم میں مارے گئے۔ یہ مارا جانے والا پہلا شہید اسلام یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابو طالب کا پوتا مسلم بن عقیل ہے، جن کے متعلق تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ کوفہ کی گلیوں میں جب طوع کے گھر سے آپ صبح سویرے 9 ذی الحجہ کو نماز کے بعد ہتھیار لگا کر گھر سے باہر آنے لگے، طوع مومنہ نے آپ کا دامن پکڑا، دامن پکڑ کر کہا مولا صبح سویرے کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا کچھ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز میرے کانوں پر پڑ رہی ہے، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ دشمنوں کو اطلاع مل چکی ہے اور وہ مجھے گرفتار کرنے کے لیے تیرے گھر کے قریب آ رہے ہیں، تو مولا آپ اندر بیٹھ جائیں، میں کمرہ بند کر دوں گی، کسی کو کیا پتا چلے گا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، فرمایا جانتی ہے غیرت ہاشمیہ یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری زندگی میں کوئی غیر تیرے گھر آ جائے، میں یہ دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا۔ واہ مولا مسلم، میں ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں مولا ایک مومنہ طوع کے لیے تو آپ یہ برداشت نہ کر سکے کہ غیر لوگ بغیر پردہ کرائے اس کے گھر آ جائیں، لیکن مولا آؤ ذرا شام غریبہ دیکھو کہ 1,00,000 سپاہی یزیدی سادات کو لوٹنے کے لیے کس طرح جمع ہوئے، آخری سلام کیا طوع کو، گھر سے باہر آئے۔ بڑی تفصیلی شہادت ہے جو اس وقت پڑھی نہیں جا سکتی۔ 3 مرتبہ فوجی منگائے گئے جناب مسلم سے لڑنے کے لیے، جن کی کل تعداد بنتی ہے 2200۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ نماز صبح کے بعد سے لے کر نماز عصر تک یہ لڑائی جاری رہی۔ ایک طرف اکیلا مسلم ہے، ایک طرف 2200 کے قریب یزیدی لشکری ہیں،
سر سے لے کر پاؤں تک نیزوں سے، تلواروں سے، پتھروں سے، تیروں سے جناب مسلم زخمی ہوئے۔ لیکن مجھے شہادت مسلم کی قسم ہے، آپ جانتے ہیں میں قسمیں مصائب میں نہیں کھایا کرتا، لیکن اب کھا رہا ہوں۔ بڑی میں نے کتابیں پڑھی ہیں، خاص طور پر ایران میں بیٹھ کر، کہ شہادت مسلم کی میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ جتنی دیر نماز عصر تک لڑائی ہوتی رہی ہے، جناب مسلم کی تلوار رکی نہیں، ہاتھ رکے نہیں، کسی منزل پر آپ نے سانس لینے کے لیے آپ کو نہیں روکا، لیکن ایک منزل ایسی آئی ہے جہاں جناب مسلم کو رکنا پڑا ہے۔ وہ کون سی منزل ہے؟ جب قیس بن اشعث نے تمام لوگوں سے، اور کچھ نے محمد بن اشعث کا نام لکھا ہے، تمام فوجیوں کو حکم دیا کہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جاؤ، ایک حصہ سامنے سے حملہ کرے، ایک حصہ پیچھے سے حملہ کرے، ایک حصہ دائیں بائیں سے حملہ کرے۔ جب پھر بھی جناب مسلم کی تلوار کی کاٹ میں فرق نہیں آیا تو اس ملعون نے کچھ ملعونوں سے کہا کہ محلے کے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ جاؤ، جس کے گھر میں جتنی جتنی آگ ہے کیا اب بھی میں پڑھوں اور اس کے بعد آپ رو سکیں گے؟ ذرا تصور لائیں جناب مسلم کی مظلومیت کا۔ ہائے رقیہ بنت علی کا مقدر، ہائے محمد و ابراہیم یتیموں کا، محمد و ابراہیم بچھڑے ہوئوں کا مظلوم باپ، جب چاروں طرف سے گھیرے میں لیا اور آپ کی تلوار کی کاٹ میں فرق نہیں آئی تو اب کچھ ملعون مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے۔ چونکہ روایت بڑی سخت ہے اور میں بہت بڑے مرکز میں پڑھ رہا ہوں، اپنی دینی ذمہ داری کو اور منبری ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے یہ روایت میں بغیر کتاب کا حوالہ دیے نہیں پڑھ سکتا۔ کتاب کا نام ہے گریز ہا، فارسی میں ہے، میں وہاں سے لے کر یہ روایت پڑھ رہا ہوں کہ جب ظالم مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے اور تمام ان گھروں کی عورتوں اور بچوں کو حکم دیا کہ جس کے گھر میں جتنی جتنی آگ ہے یا گرم راکھ ہے وہ ساری اس غریب مسلم پر برسائی جائے، پھینکی جائے، کیونکہ اس کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہے۔ ہر طرف سے، چاروں طرف سے آگ برسی۔ کتاب کا نام گریز ہا، میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ پھر بھی مسلم کی تلوار کی کاٹ میں فرق نہیں آیا۔ جب پھر بھی تلوار نہیں رکی تو اب ظالموں نے تیروں کو آگ لگا کر جناب مسلم کی طرف نشانہ بنانا شروع کیا۔ جب آگ لگے ہوئے تیر حضرت مسلم کے جسم پر برسے اور آر پار ہو گئے، اب یہ وہ مقام مظلومیت ہے کہ جناب مسلم رکے، ٹھنڈا سانس لیا، ایک دیوار کا سہارا لیا، سر سے پیر تک خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، مکہ کی طرف رخ کیا، رو کر کہتے ہیں زہرا کا لال، بطول کا بیٹا، میرا مولا حسین، کاش آج میرے پہلو میں عباس ہوتا۔ مرحبا 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 اجرکم من اللہ۔ یہی رونے کا حق ہے غریبوں کے غم میں جو آپ ادا کر رہے ہیں۔ مولا کاش میرے پہلو میں آج عباس ہوتا۔ لوٹا گیا مسلم، ایک گڑھا کھودا گیا، جناب مسلم کا پاؤں جب گڑھے میں پھسلا، لوہے کی زنجیروں میں جناب مسلم کو قیدی بنایا گیا۔ مسلم نے دائیں بائیں دیکھا، میں ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں مولا مسلم بے شک آپ پر بڑا ظلم ہوا ہے، آپ پر آگ برسائی گئی، گرم پانی پھینکا گیا، تیر آگ لگا کر آپ پر برسائے گئے، لیکن مولا آپ مرد تھے۔ میں پڑھ گیا رونے والوں، میرے امیر مسلم مولا آپ مرد تھے، آپ جوان تھے، آپ اکیلے تھے، لیکن ہائے کیا کرے شام کے بازار میں سید سجاد جس کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے ہیں، جب شامی عورتوں نے قید بیویوں پر آگ برسائی،
گرم پانی پھینکا. یہاں اور بہت روایات ہیں. میں ایک فقرہ پڑھ رہا ہوں جو سارے علماء تسلیم کرتے ہیں کہ سیدہ زینب نے چاروں طرف دیکھا, دیکھ کر کہا شام کی عورتوں بے شک ہم پر آگ برساؤ, گرم پانی پھینکو, پہلے سن لو ہم کون ہیں. نحنو بنات رسول اللہ, ہم تمہارے رسول کی بیٹیاں ہیں. قیدی بنا کر جناب مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پر لے آئے. میں نے سارا مصائب چھوڑ دیا ہے. جناب مسلم نے سر جھکایا. بکیر بن حمران نے, خارجی نے, نہروانی نے اپنی تلوار اٹھائی. ادھر اس کی تلوار اٹھی, ادھر ذات العرق منزل کا نام ہے جہاں سے امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ گزر رہے تھے. ادھر مسلم پہ تلوار اٹھی, ادھر امام نے قافلہ چھوڑا. کیونکہ امام کا ہمیشہ دستور مدینے سے لے کر کربلا تک یہی رہا ہے کہ ایک ہاتھ ذوالجناح کی عباد میں ہوتا تھا, دوسرا ہاتھ بہن زینب کے محمل میں ہوتا تھا. جب تھوڑا سا سفر طے ہو جاتا تھا آواز دے کر کہتے تھے بہن تھک تو نہیں گئی, گھبرا تو نہیں گئی, پیاس نے مجبور تو نہیں کیا. امام نے بہن کا محمل چھوڑا, چھوڑ کر تھوڑی دور ایک نشیب والی جگہ پر مولا آ کر بیٹھ گئے. کوفے کی طرف رخ کیا, زار و قطار رونا شروع کیا. جب تھوڑی دیر کے بعد سیدہ نے دیکھا کہ حسین میرے پہلو میں نہیں ہے, آپ نے آواز دے کر کہا عباس, عباس میرا حسین کہاں گئے؟ کہا بی بی سمجھ میں نہیں آتی, آج مجھے بھی کچھ نہیں بتایا. وہ دیکھو دور بیٹھ کر کوفے کی طرف دیکھ کر حسین رو رہے. رونے کا نام آنا تھا. بی بی تڑپ کر کہتی ہے زینب بھی زندہ ہو, حسین بھی روتا رہے. عباس جلدی کرو, مجھے حسین کے پاس لے چلو. محمل بیٹھے, سیدہ اتری, شہزادی کو لے کر جناب عباس مولا حسین تک پہنچے. بہن کو آتا دیکھ کر چونکہ شریکت الحسین تھی, حسین کھڑے ہو گئے. جب بیٹھے بی بی بیٹھ چکی, آواز دے کر کہتے ہیں حسین کبھی نہ رونا پڑے, کیا سورہ یاد آ گئی ہے؟ فرمایا بہن وہ بھولی ہی کب ہے, اب رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بہن وعدہ کرو اگر میں آپ کو سبب دکھا دوں تو آپ میری اجازت کے بغیر رقیہ کو اطلاع تو نہیں دو گی. کہا حسین آخر مسئلہ کیا ہے, سبب کیا ہے؟ امام نے دونوں انگلیاں اٹھائیں. بہنوں والوں, اب جو بی بی نے انگلیوں کے درمیان دیکھا, میری پردے میں بیٹھ کر سننے والی بہنوں خدا تمہارے بھائی سلامت رکھے. اب جو بی بی نے منظر دیکھا, دارالعمارہ کی چھت پہ مسلم کی گردن جھکی ہوئی ہے, ظالم کی تلوار لٹک رہی ہے, مسلم کا سارا چہرہ خون میں ڈوبا ہوا ہے. سیدہ نے دونوں ہاتھ سر پہ مارے, سر پہ مار کے کہا واہ غربتا, واہ مظلومہ, واہ مسلمہ. بی بی روئی, حسین روئے, جی بھر کے روئے. مولا عباس دور سے دیکھ رہے تھے, تڑپ کر بڑھے, مولا کے قدموں پہ دونوں ہاتھ رکھے, رو کر کہا زہرا کا لال, بطول کا بیٹا, تیری غلامی کے لیے پیدا ہوا, میری جرت نہیں میں کچھ کہہ سکوں, لیکن آج غلام کچھ کہنا چاہتا ہے. عباس کہو کیا کہتے ہو؟ مولا دونوں بہن بھائی مل کے رو رہے ہو, اس غلام کو نہیں بتاؤ گے کہ رونے کا سبب کیا ہے, رونے کی وجہ کیا ہے؟ امام نے چپ کر کے دیکھا, دیکھ دیکھ کر فرماتے عباس ایک وعدہ کر پھر بتاتا ہوں. مولا کیا وعدہ؟ کہ باب علی والا جلال نہیں دکھائے. طلب کر کہا مولا اگر باب علی والا جلال دکھانا ہوتا تو سکینہ گھر سے باہر آتی,
سیدانیاں گرمیوں میں گھر سے باہر آتی، میں تو تیری چپ میں چپ کر گیا ہوں۔ امام فرماتے ہیں قریب آ، غازی کے غلاموں، غازی کے نوکروں، گھر گھر پر غازی کی وفا کے علم لہرانے والوں، امام نے دونوں انگلیاں اٹھائیں، کہا عباس بھائی یاد امامت امام دکھا رہے ہیں، عباس میری انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ دیکھا دیکھ کر کہا مولا کوئی مظلوم ہے، خون میں ڈوبا ہوا ہے، اس کی گردن پر تلوار لٹک رہی ہے، اس کا چہرہ مجھے نظر نہیں آیا۔ امام نے انگلیوں کا رخ بدلا، کہا عباس پھر دیکھ۔ اب جو دیکھا تڑپ کر منہ پیٹ کر عباس زمین سے اٹھا، کہا زہرا کا لال تجھے تیری ماں بطول کی چادر گواہ۔ باعجاز امامت مجھے کوفے پہنچا، کہا عباس تو نے وعدہ کیا تھا میں جلال نہیں دکھاؤں گا، کہا مولا مسلم اکیلا مارا جا رہا ہے، مجھے کوفے پہنچا، دارالعمارہ کی چھت اونچی ہے، زمین نیچی ہے، مسلم زخمی ہے، ابھی مسلم کا لاشا گرے گا، میں جا کر اپنے دونوں بازوؤں پر مسلم کا لاشا سنبھالوں گا۔ حسین کی چیخیں نکل گئی، رو کر کہتے عباس عباس میرا مسلم بے وارث نہیں، ذرا پھر میری انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ رونے والوں اب جو عباس نے دیکھا منہ سر پیٹا، کہا عباس کیا دیکھا ہے؟ کہا مولا ایک مستور ہے، سر سے پیر تک سیاہ برقع ہے، دارالعمارہ کی چھت کے نیچے بیٹھ کر گودی پھیلا کر کہہ رہی ہے آؤ میرا سفیر بیٹا، آؤ میرا غریب بیٹا، آؤ میرا مظلوم بیٹا، میں بطول مدینہ چھوڑ کر تجھے لینے آ گئی ہوں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔